حماد 64% تو اوور آل میں بات کری تھی، 30 جو ہم بات کریں 30 سال سے کم عمر، اس کا اگر ریشو دیکھا جائے 68% بنتا ہے. اب پاکستان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے، کیا ہم اس کا درست استعمال کر رہے ہیں اور کیا اپرچونٹیز ہیں یوتھ کے لیے اس ملک میں؟ دیکھیں، میں اپنی بات تھوڑا سا پہلے پیچھے سے شروع کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. میں پہلے یہ یاد دلانا چاہوں گا ہماری عوام کو کہ یہ جو سالانہ دن منائے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس دن وہ تاریخ آئی ہے اس دن بیٹھ کے 5-10 منٹ اس بارے میں ہم بات کر لیں، یا اس دن ہم کچھ لائٹیں زیادہ لگا دیں یا کچھ لائٹوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس وقت کی موجودہ سوچ کو، اپنے رویے کو ری اینالائز کریں، ری ایویلیویٹ کریں، اور اگر ضرورت ہے تو ری اسٹریٹجائز کر سکیں. اس دن کے اوپر اگر ہم بات کریں جو انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ہم کوشش کریں کہ ہم جانیں کہ ہماری نوجوانوں کی کیا ٹرو پوٹینشیل ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو وہ اپنی ٹرو پوٹینشیل پہ کام نہیں کر پا رہے، اور کیسے آنے والے وقت میں ان کے ایشوز کو ریزالو کیا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپنی مکمل پوٹینشیل کے اوپر کام کر سکیں. اب کیونکہ یہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے تو میں بات کو تھوڑا شروع سے گلوبل پرسپیکٹو پہ کروں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں کسی بھی چیز کو ریزالو کریں تو آج وہاں اس دن کا مسئلہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ یہاں کوئی گلوبل ورلڈ آرڈر کولیپس ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میں فلسطین کی بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا. بہت عرصے سے وہاں جنگ جاری ہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ سخت خبر لاتا ہے. اسی طریقے سے رشیا یوکرین کی جنگ ہم نے دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے اسرائیل نے جنگ مسلط کی ایران کے اوپر 12 دنوں کے لیے. ایسا ہی تجربہ بھارتی سرکار جو اسرائیل کی حکومت کے ہر قدم کے اوپر قدم رکھتی دکھائی دیتی ہے، انہوں نے بھی کرنے کی ہمارے بارے میں کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہمارا دفاع اتنا بھرپور رہا کہ امید سے بڑھ کے ان کو جواب ملا. تو اس وقت جو تھیم ہے انٹرنیشنل اس ڈے کی، انٹرنیشنل یوتھ ڈے کی جو تھیم ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اینڈ بیونڈ، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ اور ڈسٹرکشن ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے نوجوان اپنی فل پوٹینشیل پہ کام کریں تو ہمیں انہیں ایک پرامن ماحول دینا پڑے گا، ہمیں انہیں ایک پرامن دنیا دینی پڑے گی، کیونکہ جنگی ماحول میں رہنے والا شخص ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوتا. اس کی جنگ کوئی اور ہوتی ہے، اس کی جنگ تو سروائیول کی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی ہوتی ہے، سانس لینے کی ہوتی ہے. تو ڈیولپمنٹ کی منزل تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا رستہ امن سے ہو کے گزرتا ہے. ہمیں اس دنیا کے امن کے اوپر پہلے بات کرنی چاہیے. اب میں پاکستان کے پرسپیکٹو پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا 60% سے زیادہ 68% لوگ 64% لوگ 30 سال کی آبادی سے کم ہے، تو جہاں بالکل آپ نے درست فرمایا یہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی بھی ہے، لیکن جہاں یہ گولڈن اپرچونٹی ہے وہاں یہ ایک سیکنڈ ٹائم بام بھی ہے. اس لیے آپ پہ اور ہم پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بارے میں سوال کریں، پورا سال اس بات کو ڈسکس کیا جائے، اس بات کے اوپر پوچھتے رہا کریں کہ کیا جس طریقے سے باقی پوری دنیا میں عوام کو، نوجوانوں کو خاص طور کے اوپر یوٹیلائز کیا جاتا ہے، انگیج کیا جاتا ہے، انوالو کیا جاتا ہے، کیا ہم اپنے نوجوان کو ویسے یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کہیں ہم اس گولڈن کیپٹل کو ویسٹ تو نہیں کر رہے. میرے نزدیک جو سب سے بڑا اس وقت نوجوانوں کا مسئلہ ہے ارباب اختیار کے ساتھ، وہ کنیکشن کا ہے. ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں بن پا رہا. اس کی ایک بڑی وجہ، اور یہ بات میں کچھ سیاسی پیرائے میں نہیں کر رہا، پروفیشنل ورلڈ پہ بھی کر رہا ہوں، پروفیشنل لیول پہ بھی کر رہا ہوں، ٹیکٹیکل لیول پہ بھی کر رہا ہوں. اس کی بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ جو لوگ نوجوانوں کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے وہ کئی دہائیوں پہلے اپنی جوانی جی چکا ہوتا ہے، اور وہ بضد ہوتا ہے کہ آج بھی وہ دنیا کو وہی چشمہ لگا کر دیکھے گا جو اس نے 35 سال پہلے استعمال کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات تو نوجوانوں کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں کو صرف آڈینس کی سیٹ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے. ان سے صرف اتنی توقع کی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد تالیاں بجا دیں یا ان کو نعرے لگوانے کا کام لیا جائے ان سے. ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان پوری دنیا میں آج کا نوجوان پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو جو ٹولز میسر آ چکے ہیں، اس کی کمپیٹنس لیول بہت آگے جا چکی ہے. آج سے 25 سال پہلے 2000 میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں کا اس وقت کا نوجوان آپ کو مختلف نظر آئے گا. مزید 10 سے 15 سال پیچھے اگر آپ جائیں تو اس زمانے کے نوجوان کو تو یہ یقین دلانا بھی مشکل ہو جائے گا کہ اس وقت کی سائنس فکشن ہماری آج کی ریالٹی ہے. ہم آج وہ وقت واقعی جی رہے ہیں جو وہ سائنس فکشن موویز میں دیکھا کرتا تھا. تو وقت کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ نوجوانوں کو آڈینس کی سیٹ سے اٹھایا جائے، ان کو سینٹر سٹیج پہ لایا جائے اور ان کو بولنے کا، ڈائیلاگ کا حصہ بنایا جائے، بولنے کا موقع دیا جائے. اور ایسا کرنے والے یہ بھی جان لیں کہ وہ یہ کر کے کوئی فیور نوجوانوں پہ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے لیے ایک بہتر عمل کر رہے ہوں گے. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ زیادہ عرصے تک خود کو ریلیونٹ رکھ سکتے ہیں.
اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کل کو جب نوجوان کو خود اس ٹیبل پہ آنا پڑے گا تو اس کو مجبوراً آپ کو وہاں سے اٹھانا پڑے گا. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دن کے اوپر جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی اتنی شاید نہیں دی گئی. کینیا جیسے ملک نے اس دن کو ایک ہفتے میں بدل دیا. انہوں نے انٹرنیشنل یوتھ ویک کا اعلان کیا ہے. یو این کا جو یوتھ آفس ہے اس نے 6 ہفتے کا موبلائزیشن کیمپین اس سلسلے میں ہمارے سامنے لائی ہے. پاکستان میں ریڈ کریسنٹ جیسے ادارے نے تو کہا ہے کہ اس کو یوتھ ویک بنایا جانا چاہیے, لیکن اگر حکومتی سرپرستی مل جاتی, خاص طور پہ یہ جو 14 اگست ہمارے سامنے آ رہا ہے اور حال ہی میں ہم ایک قوم بن کر سامنے آئے ہیں, تو اس جذبے کو برقرار رکھتے, اس کو کنٹینیوٹی دیتے ہوئے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے کسی روڈ میپ کا اعلان کرتے, ہم ان کو بھی انوالو کرتے. دیکھیے جیسے ہم ٹیک کی بات کر رہے ہیں, ٹیک کا سب سے پیچھے, ٹیک کے پیچھے جو مین پاور ہے وہ نوجوانوں کی ہے. ان کا سب سے پہلی ضرورت ٹیکنالوجی کے لیے انٹرنیٹ ہے. ٹیکنالوجی کے لیے ہی کیا, ٹیک صرف فری لانسر کے لیے ہی کیا, میرے جیسے لوگوں کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے. حال ہی میں میرے ساتھ ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی امپورٹنٹ میٹنگز ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر بات کی جائے حکومت سے تو وہ انٹرنیٹ پرووائڈرز پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہاں پہ غلطی ہے, انٹرنیٹ پرووائڈر سے پوچھیں وہ حکومت پہ ڈال دیتی ہے. لیکن ساتھ وہ ڈیجیٹل نیشن بننے کے خواب بھی دیکھ رہی ہے گورنمنٹ. جی, غلطی جس کی بھی ہے, ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ہمیں یہ ساری فیسلٹیز ملے. اور اگر آپ زیادہ آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے زیادہ, تو کم سے کم روڈیں بھی نہ اٹکائیے عوام کی اور نوجوانوں کے رستے میں, تاکہ وہ ایک گلوبل سٹیزن کی طرح رہ سکے, لوگوں سے کنیکٹڈ رہ سکے. بالکل ٹھیک. اور اس ساری سچویشن میں ہم یہی دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے حکومت کا ذکر بھی کیا, کہ ان امپلائمنٹ اگر دیکھا جائے یوتھ کے حوالے سے یہاں پر 45% ہے ایک سروے کے مطابق. اور برین ڈرین کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اقدامات ہمیں دکھائی نہیں دیتے گورنمنٹ لیول پر. اور آج کے دن بھی ہم جس طرح سے بات کریں کہ اس دن پر باتیں کر دی جاتی ہیں, وعدے کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا شاید یہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تھینک یو سو مچ حماد روہیلا اس پر بات کرنے کی. ناظرین سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.